ایک اور بات بھی ہے جو کھل کے بتائی نہیں جا رہی عام پاکستانیوں کو، وہ یہ ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جو کہ 1947-48 سے ہی انڈین گورنمنٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور را جو ہے وہ تو کافی پچھلے کئی سالوں سے مداخلت کر، وہ اشرف غنی کے دور میں انہوں نے این ڈی ایس جو ایک افغان انٹیلیجنس تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان میں کچھ خفیہ سیل بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ کنٹرول ان کا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے۔ پاکستان میں جو ان کے فٹ سولجر ہیں وہ افغانی ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں این ڈی ایس کے اور افغانستان کی فوج کے سابقہ ملازم ہیں۔ یہ کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لاہور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ایون آزاد کشمیر میں جا کے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پکڑے گئے ہیں۔ کہاں سے پکڑے گئے ہیں؟ اسلام آباد سے پکڑے گئے ہیں، اسلام آباد سے پکڑے گئے ہیں، اور اب پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے کون سا افغانی پاکستان کے کس شہر میں کس کس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں ہماری بھی کمزوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو ہم بتا نہیں رہے، لیکن بطور ایک پاکستانی شہری کے ہمارا یہ رائٹ ہے پوچھنا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کچھ مہاجرین تو اس وقت آئے نا جب افغانستان میں روسی فوج تھی، کچھ مہاجرین اس وقت آئے جب 1992 میں افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ یہ جو اگست 2021 کے بعد جو مہاجرین پاکستان آئے ہیں جن کی تعداد 2-2.5 لاکھ ہے، یہ تو اس وقت آئے نا جب آپ نے ایک آہنی باڑ لگا دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اب جناب ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے ایک باڑ لگا دی ہے اور اب کوئی افغانی پاکستان نہیں یہ کیسے آئے ہیں؟ یہ ویزا لے کے آئے ہیں؟ کیا 2-2.5 لاکھ لوگ ویزا لے کے آئے ہیں؟ نہیں، ویزا لے کے نہیں آئے، یہ انلیگل طریقے سے آئے ہیں، اور یہ جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں جو بارڈر پہ ڈپلائیڈ ہیں، یقیناً وہ پاکستان کی خاطر جانیں بھی قربان کرتے ہیں، لیکن اس میں جو کرپٹ عناصر ہیں یہ ان کی ملی بھگت سے آئے ہیں پاکستان۔ اور یہ جو افغان این ڈی ایس کے لوگ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ نے اسلام آباد سے پکڑ لیا ان کو آپ بے نقاب کیوں نہیں کر رہے؟ بتا کیوں نہیں رہے پاکستانی قوم کو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کمزوری سامنے آتی ہے۔ وہ بھائی کمزوری کو چھپائیں نہ، کمزوری کو سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور یہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی 1 مہینے میں سارے افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکال دیں۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک طریقہ کار ہے کہ جو ریفیوجیز کی ایویکویشن ہے اس کا کیا طریقہ ہے۔ اب رحمت اللہ نبیل جو این ڈی ایس کا سابق سربراہ ہے وہ تو خود کہہ چکا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، اور انڈیا جو ہے وہ اب ہمارے ویزے کینسل کر رہا ہے۔ دیکھیں ذرا کیسی عجیب بات ہے۔ اور یہ میرے جو افغان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں میں ان کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ پاکستان سے بڑے ناراض ہیں، آپ کے پاس اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن آپ انڈیا سے بڑے خوش ہیں۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ تو جو افغانی جو ہیں وہ جا رہے ہیں انڈیا، وہ تو ان کو ڈپورٹ کرتا جا رہا ہے، اور جن کو پہلے سے ویزے پہ رکھا ہوا ہے افغانستان کے شہریوں کو ان کو بھی نکالتا جا رہا ہے۔ اور رحمت اللہ نبیل صاحب جو ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کہ یار ہمارے ویزے کیوں کینسل کر رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان اور افغانستان میں کچھ غلط فہمی ہے، کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ریزالو ہونا چاہیے، لیکن جو میرے افغان بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا صورتحال جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ افغانستان جو ہے نا یہ اس کا ایک حکمران تھا سردار داؤد۔ تو سردار داؤد جو ہے اس کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے جمعہ خان صوفی، وہ گئے۔ اب جمعہ خان صوفی کون ہے؟ یہ ایک پاکستانی پولیٹیکل ورکر تھے، ان کا نیب سے تعلق تھا، اور یہ نیب کے ساتھ کے ان ورکرز میں شامل تھے جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور پاکستان میں تخریب کاری کرواتے تھے، جمعہ خان صوفی صاحب۔ تو جمعہ خان صوفی صاحب جو ہیں اب پاکستان واپس آ گئے، واپس آ کے انہوں نے کتاب لکھ دی، کتاب کا نام ہے فریب ناتمام، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ہم افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے،
تو میں یہ افغان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے افغانستان میں بڑی مداخلت کیا ہے، پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. آپ صحیح کہتے ہیں، پاکستان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پاکستان کی پالیسی کیوں ٹھیک نہیں تھی؟ کیونکہ افغانستان کی پالیسی بھی ٹھیک نہیں تھی. سردار داؤد صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے دور میں ان کے ایک قریبی ساتھی حیات محمد خان شیرپاؤ کو پاکستان میں قتل کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیب پر پابندی لگتی ہے، اور نیب والے جو ہیں وہ افغانستان میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور افغانستان میں یہ جمعہ خان صوفی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو جی ایس ان تحریک کے لوگ ہیں وہ بھی افغانستان میں آتے تھے. اور اس میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے. تو یہ میں نے صرف اپنے افغان بھائیوں کو ایک ایویڈنس دی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان